सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का नाम भी शामिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुलहसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। जराए का कहना है जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मौकफ अपनाया। अपने खत में हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौकफ की तायद की। अली जफर ने हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का कहा। बैरिस्टर गौहर ने तायद की। दोनों इजलास छोड़कर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी भी इस्तदाद थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मौखर की जाए। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, हमें यही हिदायत थी, दरखास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा ना लें। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार और चारों सूबाई बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। 6 बार एसोसिएशन के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है, वकला ग्रुप्स ने मजमूम अज़ाइम की खातिर ऐसा किया। वकला तंजीमों के मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने वकला एहतजाज को शरपसंद टोले का एहतजाज करार दे दिया। कहा, पार्लियामेंट की आईनी तरमीम को खत्म करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। फर्द वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार हो चुका है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर का जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस राजा इनाम अमीन को अवामी मफाद में फौरी तौर पर कानूनी उमूर का जज मुकर्रर किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। कहा, मुतालिका वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रही हैं। अगर सब किसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आना मौशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। तवील अरसे बाद पंजाब के अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। बानी पीटीआई की अहलिया, रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। बुशरा बीबी ने पुलिस अफसरान को तहरीरी बयान दे दिया। बुशरा बीबी ने बयान में कहा, किसी मनसूबाबंदी, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव में मुलव्वस नहीं। इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैरिट पर तफ्तीश करके हकाइक सामने लाए जाएं। लाहौर की एटीसी ने 9 मई कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कौमी असेंबली इजलास में पीटीआई का फिर एहतजाज। अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका न देने पर अरकान ने डेस्क बचाकर हंगामा किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बानी की रिहाई के लिए नारेबाजी की। स्पीकर ने कहा, वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका मिलेगा। बानी पीटीआई अगले हफ्ते आर्मी चीफ को तीसरा खत लिख रहे हैं। हलीमा खानम का कहना है, बानी चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस अवाम के साथ खड़े हों। ये सारे खत ओपन हैं और अवाम इन खतों को पढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और कौम को एक होना होगा। बैरिस्टर अकील ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई NRO मांग रहे हैं, उनके लिए डील है न ढील। खत लिखना पीटीआई की पॉलिसी शिफ्ट है।
ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. دعویٰ کیا اپوزیشن چوتھی نشست میں بیٹھتی تو 9 مئی یا 26 نومبر میں سے کسی ایک پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا. لیبیا کی مارسدیلیا بندرگاہ کے قریب کشتی الٹ گئی. پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی پر 65 افراد سوار تھے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ اسپتال روانہ کر دی گئی ہے. پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہے. کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور شخص کی جان لے لی. منگو پیر میں ٹکر مار کر موٹر سائیکل سوار کو قتل کر دیا. ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا. دانیال سرینا موبائل مارکیٹ میں دکاندار تھا. رواں سال 40 دنوں میں ٹریفک حادثات سے اموات کی تعداد 100 ہو گئی. ناگن چورنگی پر ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں کا احتجاج. ٹینکر روک لیے. ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں. کراچی کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلباء کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف. ذرائع کے مطابق یہ امیدوار گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے. اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے. کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی بنوایا. سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق مشکل ہے. ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلباء کے داخلے روک دیے. میڈیکل کالجز میں کراچی کے طلباء کے لیے مخصوص کوٹا اندرون سندھ دیا گیا. کراچی کے کوٹے پر دیگر صوبوں کے 100 سے زائد طلباء کو بھی داخلے دیے گئے. کراچی وہ واحد شہر بن گیا ہے جہاں ترجیحی بنیادوں پر غیر مقامی طلباء کو داخلے دیے جا رہے ہیں. MQM کا بیان. کہا پھر کراچی کے طلباء سے کھلی زیادتی کی جا رہی ہے. غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی کے ضلع شرقی اور دیگر اضلاع کو جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کراچی کے طلباء کو انصاف دینے کے لیے از خود نوٹس لیں. بانی کے الزامات احتساب سے بچنے اور سیاسی عدم استحکام کو ہوا دینے کی مہم کا حصہ ہے. وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے اداروں کو بدنام کرنا قومی استحکام کے لیے نقصان دہ ہے. بانی PTI اور ثاقب نثار کی گٹھ جوڑ کو عوام آج تک نہیں بھولے. صدر آصف زرداری پرتگال کے دارالحکومت لزبن پہنچ گئے. اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر ان کے بیٹے سے تعزیت کریں گے. پرتگال کے صدر سے بھی ملاقات متوقع. پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام. ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ. نیوزی لینڈ ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا. پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ کو بھی آؤٹ کلاس کر دیا. پروٹیاز کے خلاف 305 رنز کا ہدف کیویز نے 4 وکٹس پر ہی پورا کر لیا. کین ولیمسن کے ناقابل شکست 133 رنز. کانوے 3 رنز کی کمی سے سینچری نہ بنا سکے. پروٹیاز نے پہلے کھیل کر 304 رنز بنائے. ڈیبیو پر میتھیو کی ریکارڈ ساز اننگز 150 رنز بنا کر بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے. بدھ کو پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ دوسری فائنلسٹ کا فیصلہ کرے گا. تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. دباؤ کے بغیر کھیلنے سے نتیجہ اچھا آتا ہے. کوشش ہے چیمپئنز ٹرافی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کروں. فاسٹ بالر نسیم شاہ کی پریس کانفرنس. قومی ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھرپور پریکٹس. بدھ کو سہ فریقی سیریز میں جنوبی افریقہ سے مقابلہ ہوگا. ٹرائی سیریز کے فائنل میں جانے کے لیے پاکستان کا میچ جیتنا ضروری. قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان. انجری کا شکار حارث رؤوف کی جگہ محمد حسنین کی شمولیت متوقع. ہم 80 کی دہائی کی کرکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. کامران اکمل اور توصیف احمد کے چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ پر تحفظات. کامران اکمل نے کہا سلیکٹر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کس کو شامل کریں. عثمان خان کو فخر زمان کے ساتھ اوپننگ میں موقع دینا چاہیے. توصیف احمد نے کہا ہم کسی کو بھی اسکواڈ میں شامل کر لیں. اب مشکل سے نکلنا آسان نہیں لگ رہا.
قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. چیئرمین پی سی بی کی نگرانی میں ورکرز کی دن رات محنت. 120 روز میں منصوبہ مکمل کیا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کل شام ہوگا. رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا. عوام کا داخلہ بالکل مفت ہوگا. محسن نقوی کہتے ہیں شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے. افغان حکومت نے پاکستان میں ہلاک دہشت گرد کی لاش وصول کر لی. دہشت گرد لقمان خان ولد کمال خان افغانستان کے ضلع خوست کا رہائشی تھا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 6 فروری کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا. ڈی آئی خان میں ہلاک دہشت گرد احمد الیاس کی لاش بھی افغان طالبان نے وصول کی تھی. ہلاک دہشت گرد احمد الیاس صوبہ باغدیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا. سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میں مشترکہ آپریشن. کل عدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خوارج ہلاک، 1 فرار ہو گیا. کراچی کے علاقے لیاری موسیٰ لین میں شادی کی تقریب میں مبینہ ہوائی فائرنگ سے 2.5 سالہ بچی کی موت. پولیس اہلکار آفتاب سمیت 7 نامزد اور 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج. پولیس حکام کا کہنا ہے دولہا آفتاب کراچی پولیس آفس میں تعینات ہے. ڈاکس تھانے کے سامنے شادی کی تقریب میں ایس ایم جی 9mm اور 30 بور کے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی. کوئی روکنے والا نہیں تھا. جائے وقوع سے کئی خول ملے. پولیس حکام کا دعویٰ ہے فائرنگ اور بچی کی ہلاکت کے مقام میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. چکن کی فیڈ میں استعمال ہونے والے سویابین کی درآمد کا آغاز. 2 سال بعد امریکہ سے آنے والا سویابین لانے والا پہلا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہو گیا. سویابین کی درآمد سے ملک میں چکن کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے. ٹول ٹیکس میں اضافے کے خلاف پشاور کے ٹرانسپورٹر کا احتجاج. ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں موٹر وے پر کھڑی کر دی. مظاہرین نے کہا پہلے پشاور سے اسلام آباد تک ٹول ٹیکس 1200 روپے تھا جو اب 2500 کر دیا گیا. ٹول ٹیکس اور بھاری چالان سے مشکلات کا سامنا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم. کہتے ہیں فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سمیت دیگر عرب ممالک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں گے. جنگ بندی معاہدے کے باوجود مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت. سیونی فوج کے سرچ آپریشن کے دوران حاملہ سمیت 2 خواتین شہید. نور شمس کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 1 شخص زخمی ہو گیا. حماس سے مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد دوحہ پہنچ گیا. اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کو شمال اور جنوب سے تقسیم کرنے والی راہداری سے پیچھے ہٹ گئی. شمالی غزہ کے راستے کھل گئے. قطر کا کہنا ہے نیتن یاہو کا طرز عمل یرغمالیوں کے معاہدے کے موجودہ مرحلے کے لیے خطرہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو باضابطہ خلیج امریکہ کا نام دے دیا. اعلامیے پر دستخط کر دیے. صدر ٹرمپ نے یہ اقدام سپر بال دیکھنے کے لیے دوران پرواز کیا. کہا آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ پر پرواز کر رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے آج ایلومینیم اور اسٹیل پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا جائے گا. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے امریکی مصنوعات پر چین کے عائد کردہ ٹیرف کا اطلاق ہو گیا. چین نے ٹیکس کے معاملے پر امریکہ سے بات چیت کی کوشش نہیں کی. فاطمہ ثریا بچیا ایک عہد ایک ادارہ اردو ادب کے دامن میں اپنے نایاب فن پارے ٹانکنے والی مشہور اور معروف ڈرامہ نگار اور ادیبہ فاطمہ ثریا بچیا کو بچھڑے 9 برس بیت گئے. اور معروف شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد امجد اسلام امجد کو دنیا سے گزرے 2 برس بیت گئے. مشہور ڈراموں میں وارث، دہلیز، دل اور فشار ساؤنڈ شامل. ستارہ امتیاز، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا.